اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ سب کا جانا پہچانا اور پسندیدہ پروگرام جو ہر اتوار آپ کے ٹیلی ویژن چینل ARYQ TV پر نشر کیا جاتا ہے، یعنی صبح بخیر، آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ تمام کو تہہ دل سے آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور پروردگار عالم میرے خالق میرے مالک کا لاکھ لاکھ احسان، بے حد کرم کہ میرے رب نے تاریک رات کے بعد یہ روشن سویرا، یہ نئی زندگی، یہ نئی صبح مجھ کو، آپ کو، ہم تمام کو عطا فرما دی۔ اور بے شک ہر نیا آنے والا دن ہم سے بے شمار تقاضے کرتا ہے۔ کیا ہم اب اس راہ کو پہچان چکے ہیں کہ جس پر چل نکلے تو ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، اور وہ منزل کوئی اور نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا حصول ہے۔ تو آئیے اس منزل کو پہچانتے ہیں۔ اور یقیناً جب ہم تاریخ اسلام کے اوراق کو لٹتے ہیں تو اس میں کئی روشن باب ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سمجھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہماری عقل روشن ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے آج ہم ایک انتہائی خوبصورت سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یقیناً یہ وہ سفر ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے، یہ وہ پیارا ذکر ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار تحائف سے نوازا ہے۔ اور یقیناً ہم جب اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پر کرم کی، محبتوں کی برسات کا ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ سفر ہے کہ جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے خود میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، اپنے دیدار کا یقیناً شرف بھی آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کو بے شمار تحائف سے نوازا گیا، اور یقیناً آپ کو جنت کا بھی مشاہدہ کروایا گیا، اور جہنم کے عذاب کے حوالے سے بھی خبر دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو پیارا انعام فرمایا، اس انعام کو، اس سفر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سفر المعراج، کہ بے شک یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا۔ تو آئیے آپ ہی کے نالین کا بوسہ لینے والے عرش اور اس سفر کا ذکر آج ہم کرتے ہیں، اس معجزے کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ جس کو جب جب سوچیں سائنس، انسان، تمام ترقیاں ایک لمحے پر جا کر رک جاتی ہے، تھم جاتی ہیں، اور حیرت سے دنگ ہو کر دیکھتی ہیں کہ کیسے یہ معجزہ ہوا، کیسے یہ سفر طے کیا گیا۔ آئیے آج اسی روشن باب کا ذکر کرتے ہیں، اور یقیناً یہ مہینہ بھی ہمیں اس معجزے کا، اس پیارے سفر کی یاد دلاتا ہے، تو یقیناً وقت بھی بالکل درست، تو جڑ جائیں اس پروگرام سے آپ بھی، آپ کے گھر والوں، اسپیشلی بچے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس معجزے کے حوالے سے، اس پیارے سفر کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ آج کے ناظرین پروگرام میں جس طرح یہ عنوان بے حد خوبصورت، نمایاں، منفرد اور بہت حسین ہے، بالکل اسی طرح ہم نے جن اسکالرز کو مدعو کیا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اپنے آپ میں خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور یقیناً ان کے انداز گفتار سے ہم ہمیشہ بہت کچھ سیکھتے رہے، آج بھی سلسلہ اور ارادہ یہی ہے۔ آئیے خوش آمدید کہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی ہر دل عزیز اسلامک اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پروگرام میں شمولیت کے لیے امتیاز باجی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ امتیاز باجی سفر معراج کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہوں گی، آپ سے بہت کچھ جاننا ہے، اور یقیناً بہت بےتابی کے ساتھ جلدی میں تعارف بھی کروا رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم گفتگو میں گزار سکیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں اپنی اگلی مہمان اسلامک اسکالر سے۔ یقیناً آپ ان کو میرے ساتھ پروگرام صبح بخیر میں کئی مرتبہ دیکھ چکی ہیں اور دیکھ چکے ہیں، یقیناً بہت منفرد انداز گفتگو، بہت نمایاں انداز، آسان الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے گفتگو فرماتی ہیں تاکہ ہر ایک اس کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کا ارادہ کر سکے۔ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ زرمینہ ناصر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے؟ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سفر معراج کے حوالے سے آج، اور یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے جب ہم انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، میرے آقا کو جن معجزات سے نوازا گیا، ان میں یہ وہ معجزہ ہے جو کسی کو نہ ملا، یہ وہ اعزاز ہے جو کسی کو نہ ملا، یہ وہ کرم ہے کہ جس کا ذکر بھی کریں تو روح کانپ سی اٹھتی ہے، ہمارا ذہن روشن ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور کیا ہی کمال ہے سفر کا کہ جس کا ذکر کلام ربانی میں بھی ملتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہماری پیاری اسلامک اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے ذکر معراج قرآن پاک کی پیاری زبان میں۔ بسم اللہ۔ شکریہ یسریٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صدق اللہ مولانا العظیم۔
یہ سفر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور رفتوں کو بیان کرتا ہوا کہ وہ معجزہ کی جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہ ہوا، یہ سفر در حقیقت محبت کا سفر، پیار کا سفر، جو خالق نے اپنے اس محبوب سے اس محبت کا اظہار کیا اور جن کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ براق کو بھیجا، جبریل امی کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا بلوایا دیدار کے لیے کہ رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ پورا سفر اس میں آپ دیکھیں تو کوئی اور انسان اور کسی اور بشر کو تو خبر ہی نہیں، بے شک یہ تو اللہ اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں، اور جبریل امی اس حد تک جس حد تک وہ آپ کے ساتھ سفر میں رہے۔ صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے اجمالاً اسے بیان فرمایا قرآن مجید میں، جس کی آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت بھی کی، سورہ بنی اسرائیل میں، جسے ہم سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ آپ غور کریں تو آغاز ہی ہو رہا ہے اس ذات خالق و مالک کی بابرکت ذکر سے کہ وہ قادر مطلق ہے، جانتے ہو اسے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، وہ طاقت رکھنے والی ذات جو چاہے جس طرح چاہے اپنے محبوب کو بلائے، اور اپنے بندے کا ذکر کیا کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخیل میں نہیں گئے، کوئی آپ کی روح نہیں گئی۔ خواب دیکھنا تو عام سی بات ہے کہ عبد کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ اپنے وجود اقدس کے ساتھ گئے اس سفر پر۔ پھر آپ دیکھیں تو اللذی اور عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ اب اللذی بھی سب، اس کا اطلاق بھی سب پر ہوتا ہے، اور عبد کا بھی۔ اللذی کہتے ہوئے اپنی بات کی کہ وہ ذات خاص ہے، اور عبد کہتے ہوئے اپنے محبوب کی بات کی کہ جیسے وہ یکتا ایسے ہی میرا محبوب بھی یکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ذکر آتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو وہ سفر کرایا۔ پھر فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلا سفر کا مرحلہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر طے کیا، مسجد اقصی پہنچے، آپ انبیاء کی امامت کروائی۔ اور آپ دیکھیں تو اسی آیت مبارکہ میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے سفر کا حال بیان کیا، اور سورہ نجم میں سفر کے دیگر مراحل جو آپ کے عالم ملکوت اور پھر عالم لامکان اور حقیقت اور وصال کا جو سفر تھا وہ اس میں بیان ہوا۔ سورہ نجم کی پہلی سے لے کر 10 آیات تک اسی سفر کا حال بیان ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے محبوب کی قسم کھائی وہ نجم کہتے ہوئے، اور خاص طور پر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس کا رب گواہ ہے اور رب کا محبوب جانتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ قربتیں اتنی بڑی پھر وہ اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم، او ادنا کہہ کے سارے فاصلوں کو مٹا دیا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قربت میں اپنے رنگ عطا کیے اپنے محبوب کو، اپنے اسماء کا رنگ عطا کیا، اپنے افعال کا رنگ عطا کیا، صفات کا رنگ عطا کیا، اور حتیٰ کہ اپنی ذات کا رنگ عطا کر دیا۔ اور پھر اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق اس خدا کو دیکھا۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے بارے میں بھی مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی بیان کرتے ہیں کہ اس ایک آیت میں بھی اللہ نے تینوں مراحل کو بیان کیا اس انداز سے کہ جب رب العالمین نے پہلے سفر کی بات کی تو فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے کی بات ہوتی ہے جہاں فرمایا رب نے لنریہ من آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، چونکہ اللہ رب العزت نے عالم ملکوت میں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ماضی، حال اور مستقبل زمانوں سے ماوراء سفر تھا کہ آپ نے انبیاء سے بھی مل رہے ہیں جو ماضی میں تھے، آپ مستقبل میں جو جنت اور دوزخ کے حال کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس عالم ملکوت کے مرحلے کی بات کی، اور آیت کا اختتام ہوتا ہے انہ هو السمیع البصیر، سننے اور دیکھنے والا وہاں کون تھا؟ اللہ رب العزت نے واحد کی ضمیر استعمال کی کہ بے شک سماعت ایک ہو گئی، بصارت ایک ہو گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسے سنتے تھے؟ وہ اللہ رب العزت کی بات تھی جو براہ راست اپنے محبوب سے ہو رہی تھی۔ سننے والے حضور تھے تو بولنے والا رب تھا، اور سننے والا رب تھا تو بولنے والے حضور تھے۔ تو بصیر کا لفظ استعمال ہوا، دیکھنے کے بارے میں آتا ہے، تو دیکھ کون کس کو رہا تھا، کیونکہ وہاں تو فقط اس حقیقت اور عبدالآباد میں رہنے والی ذات وہ اللہ کی تھی، اور ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو گویا سماعت، بصارت وہ ایک ہوتی چلی گئی، کان حضور کے تھے، سماعت رب فرما رہا ہے،
تو اس کے بعد ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری آپ کے نام مبارک آپ کو اللہ نے اپنے عطا کیے، آپ کے افعال کو اپنے سے نسبت دی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ کے وجود اقدس، آپ کے ہاتھ مبارک کو ید اللہ فوق ایدیہم کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نسبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک ناظرین، کلام ربانی میں واقع معراج کے حوالے سے اس مبارک انداز میں، اس پیارے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، بے شک پاک ہے وہ ذات۔ اللہ رب العزت کے پیارے ذکر کے ساتھ اور آپ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری خوبیوں کے ساتھ سجا یہ پیارا سفر، اس حوالے سے ہم مزید ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم زرمینہ صاحبہ سے جانیں گے کہ اس واقعے کے بارے میں وہ کیا پیاری پیاری باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوں، جس سے ہمارا ایمان مزید تازہ ہو، ہمارے بچے سنیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اس جانب بڑھیں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، دیکھتے رہیے پروگرام صبح خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کے ساتھ، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کلام ربانی میں کس طرح اس مبارک سفر کا ذکر کیا گیا، یہ ہم نے جانا محترمہ امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ کی جانب سے۔ اب مزید اس کا ذکر کرتے ہیں اور جانتے ہیں سفر کے بارے میں اور کچھ خوبصورت باتیں۔ زمین آپ کی جانب آؤں گی، کیا فرمائیں گی؟ شکریہ یسریٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل سفر معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک منفرد اور خوبصورت اور یادگار سفر، اور اللہ رب العزت کا بے حد کرم کہ اللہ پاک نے آج سعادت عطا فرمائی کہ ہم بھی اس سفر کو یاد کر سکیں اور ذکر کر سکیں۔ اور یقیناً جب ہم جب سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو سننے والے کو بھی جتنی لذت محسوس ہوتی ہے، سنانے والے کو بھی اتنی حلاوت اور وہ مسرت اور محبت ہر بار محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً، بلا شبہ۔ سفر معراج کے حوالے سے بات میں اگر کروں، قرآن و حدیث کو ملا کر اختصار کے ساتھ بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حتیم جو خانہ کعبہ کے ساتھ جگہ ہے وہاں محو آرام ہوتے ہیں، تو جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور وہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر آپ کا سینہ اقدس چاک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا قلب اطہر، وہ نور اور حکمت سے بھرا ہوا خوبصورت دل جس کو آب زمزم سے یقیناً پاک سے پاک تر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق جو ہے جبریل امین لے کر آتے ہیں، اور سفید رنگ کا خوبصورت جانور وہ سواری جس پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے سوار ہیں، یقیناً بہت عزتوں والے، اور یہ اتنی برکت والا واقعہ جس کو برکتوں والے رب نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس مقام پر آپ کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے، امت کی ترغیب کے لیے، ہدایت کے لیے کچھ خاص مقامات اور مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو اگلے مقام پر اس کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، جیسے کہ آپا نے بھی بات کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں آپ کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، چوتھے پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، پانچویں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، چھٹے پر ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتویں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ساتھ ہے سدرۃ المنتہا تک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یسرا ڈیلی آنا جانا ہے آسمان پر، وحی لے کر آنا جانا، پیغامات اور دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنا، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو ہر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا، اور پھر اندر سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں تو فرماتے ہیں میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا اس برکت کا اظہار ہے جو ہمیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کی سیر کروا کے ہم سب کو عطا فرمائی، اور گویا سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کے متعلق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اس سے آگے ذرا سا بھی بڑھا تو میرے پر جل اٹھیں گے، لیکن میرا ایک پیغام آگے پہنچا دیجیے گا کہ بروز قیامت جب امت پلسرات سے گزر رہی ہو آپ کی، تو جبرائیل علیہ السلام ہو، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی امت گزر رہی ہے اور میرے پر ہوں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف ایک سبز رنگ کا تخت منگوایا جاتا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا باقی کا سفر طے کرتے ہیں، اور علامہ شورانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس کے بعد گویا آپ مقام نور میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ رب کی ان انوار اور تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، جو آپ ملاحظہ فرماتے
باتیں یقیناً جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا بے سکتا. شک، بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو انعامات اور اکرامات کی بارش فرمائی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں سے ایک نماز بھی ہے. یقیناً 50 سے تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں امت کو، لیکن ثواب جو ہے وہ 5 سے 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک اچھائی پر وعدہ فرمایا ہے کہ ایک اچھائی یا نیکی کوئی کرے گا تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. یہ پیارا سفر سفر معراج ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے کرم کی اتنی چھماچھم برسات ہے، نعمتوں کی اس طرح سے یقیناً خبر سنائی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح سے جو گناہ گار ہیں، جو غلطیوں پر آمادہ ہیں، ان کے لیے کیا آخرت میں ساما ہے، ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے، ان کے لیے کیا عذاب منتظر ہے، اس حوالے سے بھی میرے آقا کے ذریعے تمام لوگوں تک خبر پہنچائی گئی. یہ وہ پیارا سفر کہ جس کا ہر ایک پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے. جس طرح پیارے انداز میں زرمینہ نے واقع معراج کو بہت اختصار کے ساتھ بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا مختصراً. یقیناً ہر ایک پہلو بہت خوبصورت، کہ وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے اور پر کو خبر نہ ہو. یہی وہ پیارا ذکر اس وقت آپ فرما رہی تھی. لیکن ایک بات ناظرین دیکھنے میں آتی ہے کہ اس سفر میں ہمیں بہت خوبصورت انعام سے نوازا گیا، جس تحفے کا ذکر کرتے ہوئے ہی ماشاءاللہ زرمینہ نے اپنی گفتگو کا اختتام اس وقت فرمایا، نماز میرے آقا کی پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اور یقیناً اللہ رب العزت نے اس نماز کے ذریعے فرق فرما دیا ایمان والوں میں اور جو بے ایمان ہیں ان میں. اور یہ جو آپ کو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، یہ معراج ہی کا تو تحفہ ہے. لیکن امتیاز بھائی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اتنا عظیم تحفہ کہ جس کو آسمانوں پر نوازا گیا، اللہ پاک نے عطا فرمایا، اپنے حبیب کو عطا فرمایا، جس تحفے کے بدلے یعنی تحفہ بھی مل رہا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرنے کے بدلے پھر انعامات ملتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس پیارے انعام کی حفاظت نہیں کر پاتے، پابندی نہیں کرتے. ہمارے اس رویے کے لیے کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں یسرا، ہمارا اوورآل ہر عبادت اور ہر فرض کے حوالے سے یہی لاپرواہی اور غفلت کا رویہ بن چکا ہے. آج کے دور میں ایک مادہ پرست ہونے کی وجہ سے اور مشینی دور ہونے کی وجہ سے، اب مشینی دور ہونے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مشینوں کے اس دور میں ہیں جہاں جذبات اور احساسات ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو محبت اور پیار کا دائیہ جو اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے، جب یہ محبت اللہ اور اللہ کے محبوب سے ہو جائے تو انداز بدل جاتا ہے. آپ نے بھی جیسے کہا، دیکھیں ہم ایمان والے ہیں اور اللہ رب العزت نے ایمان کے فوراً بعد پرکھنے کے لیے جو کسوٹی رکھی وہ نماز کی ہے. فرمایا سورہ بقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ایمان کی بات کرتے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب آؤ سجدہ ریز ہو جاؤ اس بارگاہ میں کہ جس کو مان لیا تم نے. اور دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک ہے، الصلاۃ معراج المومنین. ہم معراج کا ذکر کر رہے ہیں. معراج کا وہ تحفہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اس جگہ پہ عطا ہوا جہاں براہ راست آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پلٹانا. 9 بار التجا کی تھی کہ رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آتی تھی نہیں، کہ تو نہیں کوئی اور آئے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی تجلیات کو سمیٹ کر جب آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ان کو دیکھنا ہمیں دیکھنا ہے، جو نکتہ تھا. تو اس لیے کھڑا کیا گیا. اور نمازوں کی تخفیف کے بہانے جتنی بار التجا کی تھی اتنی بار پلٹایا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 9 بار اب 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی. اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. اور نماز میں جو نقطہ کمال پر ہوتا ہے وہ جو رکن وہ ہے سجدہ. تو آپ سجدے میں گئے، پیشانی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی اور آپ یکسو ہو گئے اپنے رب کی طرف. تو گویا وہ لذت عطا ہوئی، وہ کیف اور وہ سرور عطا ہوا جو اپنے محبوب کو دیکھنے سے ایک عاشق کو ملتا ہے. اور ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے تو ہم ایک ہوتا ہے فضائل کو پڑھنے سے دل راغب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ نماز کا ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے. ہم فرض جب سمجھتے ہیں تو ہم ایک بڑا گراں سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داری. نہیں، آپ جب دوستی کرتے ہیں تو دوست کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا. اور جب اس کی عنایات اور عطاؤں کا خزانہ مل رہا ہو اس نماز کے ذریعے، خوشی و خضوع سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو لطف ہی کچھ اور آ جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، دین ہی نہیں جہاں نماز نہیں. اور ایک جگہ فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، ایمان نہیں جہاں نماز نہیں ہے. اور ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کو قرار دے دیا. تو نماز اتنی اہم ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک بار پھر سوچنا ہے، اپنے معمولات پر غور کرنا ہے.
24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 5 نمازوں کا سوچے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اور اس سے بھی تقسیم کر دیا فرائض، سنت اور نوافل میں۔ بہت جلدی میں آپ کو بہت ذمہ داریاں اور کام ہیں، تو آپ فرض تو ادا کریں، سنتیں ادا کریں، نوافل جب آپ کے پاس وقت ہو آپ ادا کیجئے، لیکن نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ معراج کا یہ خوبصورت تحفہ جو مومن کی معراج ہے یعنی نماز، اس حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے، اور یقیناً اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کے حوالے سے آپ تک بہت ساری پیاری باتیں پہنچانی ہیں۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ناظرین ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح بخیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر، آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسریٰ خان کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جن کی ہر ادا نرالی ہے، جن کا ہر انداز یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یقیناً جب ہم معجزات کے حوالے سے ذکر کریں تو آپ کو وہ تمام معجزات بھی نوازے گئے جو دیگر نبیوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور وہ معجزات جو آپ کے لیے ہیں اور یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہی معجزات میں سے ایک بہت خوبصورت سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ناظرین ہم اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، کلام ربانی میں اس کے حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سفر کے حوالے سے جتنا کچھ ہم جان سکتے تھے میکسیمم لمیٹڈ ٹائم کے اندر، اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو فرمائی، پھر نماز اور اس کی اہمیت، افادیت، برکات کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ اب مزید اگر ہم بات کریں اس سفر کی تو اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ زرمینہ اس سفر کے اختتام پر میرے آقا نے ہم اہل ایمان کو باخبر بھی فرمایا کہ اگر ہم کسی غلطی پر آمادہ ہیں، اگر ہم کو کوتاہی کر رہے ہیں، جن میں سے خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گی غیبت کے حوالے سے، تہمت لگانے کے حوالے سے، تو ان کے لیے عذاب منتظر ہے، سزا ہے جو فائنلائزڈ ہے، اور اس حوالے سے میرے آقا کو بتایا گیا تاکہ آپ ہمیں خبر دیں۔ اور اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سب سے پہلے اس انداز سے باہر نکل آئیں کہ ہم برائی کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی، ہم نے کس پر تہمت لگا دی۔ کیا فرمائیں گی آپ؟ بالکل، اگر کوئی انسان بھی غیبت کرتا ہے، پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ غیبت ہے کیا، لیکن اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو اگر نہیں علم کہ وہ اس نے کیسی کوتاہی کی ہے، غفلت برتی ہے اللہ کے احکامات سے، تو یقیناً یہ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، جس کا ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو غیبت یعنی کہ کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ہم اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسند لگے۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر اس کی پرسنالٹی میں یہ چیز موجود ہے ہمارے کسی بھائی کی یا کسی بھی انسان کی، تو پھر بھی ہم بات کریں تو غیبت ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تو غیبت ہے، اگر اس کی شخصیت میں موجود نہیں ہے چیز تب تو وہ بہتان ہوا، یعنی تہمت وغیرہ۔ تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروائے گئے اور وہ مناظر دکھائے گئے ہماری یعنی اپنی امت کی ترغیب کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے تھے، مفہوماً عرض کر رہی ہوں، تو وہ اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی پر تہمت لگاتے تھے یا کسی کی آبرو جوئی کرتے تھے، یعنی کسی کی پرسنالٹی میں آپ، ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے بات کرنا، اور بعض اوقات تو یسرا بغیر کسی ریزن کے باتیں کی جا رہی ہوتی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اور ایک اور واقعہ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے روبرو 12 منزلیں ہوں گی، ہر منزل پر مختلف چیزوں کا حساب لیا جائے گا، چوتھی منزل پر غیبت کرنے والوں کا حساب لیا جائے گا، اور اگر انہوں نے غیبت کی ہوگی تو ان کو 1000 سال تک اس مقام پر کھڑا رکھا جائے گا۔ تو اگر یہ انسان سوچ لے کہ آگے جا کے اس کا کیا نتیجہ ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، اور وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے، میرا خیال ہے تو یہ بیٹر ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختلف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ غیبت کا یہ گناہ ہے۔ میں آج بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ دیکھیے ہماری شریعت کا وضو ہے نا، ہم پانی سے کرتے ہیں، وضو درست نہ ہو یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی اصل حلاوت اور چاشنی سے بھی ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جو روحانیت ہے، یہ تمام روحانی برائیاں جنہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، غیبت، حسد یا کوئی بھی اور اس طرح کی بیماری ہے، یہ روحانیت کے منافی ہیں۔ تو روحانیت اور طریقت کا جو وضو ہے وہ تب قائم رہتا ہے جب انسان ان تمام بیماریوں سے، ان تمام قسم کی غیبت اور حسد سے دور رہے اور ان تمام برائیوں سے باز آ جائے۔ لیکن اگر ایک انسان اس پر قائم نہیں رہتا، ان برائیوں کو اپناتا ہے، تو اس کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے پھر وہ اپنے دل کو روشن اور منور نہیں کر سکتا، اس کی روح کیونکہ زخمی ہو جائے گی، روح کو پھر اصل عبادت کی لذت اور حلاوت بھی محسوس
محسوس نہیں ہوگی. اس لیے اپنی طریقت اور شریعت کے وضو کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کے وضو کو قائم رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہماری روحانیت اور طریقت کا وضو قائم رہے کہ ہم ان تمام بیماریوں سے، روحانی برائیوں سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں. اللہم آمین. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو ان برائیوں سے بچائیں، ان کو اس حوالے سے علم دیں کہ جس عمل کو وہ اپنائے ہوئے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کی ناراضگی کا سبب ثابت ہو سکتا ہے. اور انہی میں سے کچھ برائیوں کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے. سفر معراج میں بے شمار تحائف سے نوازا گیا، اور کسی چیز کے حوالے سے آپ کو علم دے دینا، آگاہ کر دینا، یہ بھی بہت بڑا انعام اور اللہ رب العزت کی جانب سے کرم ہے کہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ اگر ہم بری راہ کو اپنائیں گے تو ہمارا انجام ہرگز بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو رب کو پانا ہے، رحمانیت اس کے اشتیاق اپنے اندر رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو روحانی ایسے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا کہ جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لے جائے، اس کا کرم ہم پر ہو. لیکن ناظرین یقیناً جہاں ہم اللہ رب العزت کے کرم کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار نعمتوں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، وہیں اس رات خاص اہتمام بھی کرتے ہیں عبادات کا، نفلی نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں. کیا اعمال ہیں، کیا وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیں خصوصی طور پر شب معراج کے حوالے سے اہتمام جس کا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ شب بیداری کا عالم امتیاز بازی اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے، پروردگار عالم کو یاد کرنا، واقعہ معراج کو بچوں کو سنانا، تو وہ ہم کیا معمولات ہیں جو اپنائیں اس رات؟ جس طرح ایک بنیادی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ مغرب کے بعد ہماری اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے. بالکل. تو 26 رجب کا دن ہوگا اور 27 رجب کی رات ہوگی. بالکل. تو مغرب کے بعد سے وہ رات شروع ہو گئی جس رات نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیا. پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ ملاقات ایک محبت کی ملاقات ہے. تو ہم اس دن نبی کریم علیہ السلام سے اس محبت کا اظہار کریں. درود پاک کی کثرت کے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھا کر، جیسے آپ نے کہا، وہ واقعہ سناتے ہوئے اور ہر بات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ محبت سے ادا کرتے ہیں نا تو بچوں میں یہ جاتی ہے محبت. پھر آپ دیکھیں، آپ کو جب ٹائم مل جائے مغرب کے بعد سے اوابین کے نوافل پڑھیں آپ. عشاء کے بعد اب آپ فارغ ہو گئے، اب آپ نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو میں 3 چیزیں بتانا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں. طریقہ آپ کو مل جائے گا کتب سے. اس میں بار بار چونکہ اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے تو ہم اس دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت بھری ملاقات کا صدقہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی باطن اس محبت سے روشن اور منور ہو جائے. صلاۃ تسبیح ادا کرنی ہے. نمازیں 2 طرح کی ملتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ میں طاقت ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں 20 رکعت ادا کریں. ہر رکعت میں 3 بار سورہ کافرون اور پھر 3 بار سورہ اخلاص. ہر رکعت میں یہ 20 رکعت نماز ادا کرنی ہے. یا اگر آپ 20 رکعت نہیں ادا کر سکتے، آپ 6 رکعت ادا کریں، 10 رکعت ادا کریں، جتنی آپ میں ہمت اور زیادہ خوشی و خضوع سے آپ پڑھ سکیں. یہ نہیں کہ آپ 100 اور 200 نوافل کی آپ نیت کر لیں کہ میں نے آج پڑھنے ہیں اور بس آپ حرکتیں بس آپ کی ہوں، اتنا بیٹھنا ہو. نہیں، میں زور دیتی ہوں کہ کوالٹی ہو، جذبے سے خالی نہ ہو. ہاں جی، کہ آپ جتنی دیر آپ خوشی و خضوع سے، دل جمی سے، خوش دلی سے آپ کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کے لفظ سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک لفظ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ہے. تو اس خوشبو مصطفیٰ کو لینے کی کوشش کریں. تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے رکھیں، درود پاک کی کثرت رکھیں. آپ اس دن کے لیے یہ طے کر لیں کہ آج میں نے 5000 10,000 بار درود پاک پڑھنا ہے. اور محبت سے اللہ کو منانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کریں. گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، پھر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور سرکار سن رہے ہیں. تو جتنا تصور آپ کا مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، اتنی خوشی و خضوع کی کیفیات آئیں گی، قبول ہوگا. وہ کیف، سرور، وہ سما بھی الگ ہوگا اور یقیناً اس وقت کی گئی دعائیں مقبول ہوتی ہیں کیونکہ آپ رب کو منا رہے ہیں. چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھیں اس رات کو. صحیح، یہ بالکل بہت اہم بات ہے. بے حد شکریہ ممتاز جاوید خاکفی صاحبہ، آج جتنی آپ نے معلومات دی وہ اور اختتام میں جو تحائف سے آپ نے نوازا ہے کہ اس کا ہم اہتمام خاص طور پر کریں. انشاءاللہ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے. ہم اور تمام ناظرین سے بھی گزارش ہم تمام کو دعا میں یاد رکھیے گا. بالکل اسی طرح زرمینہ ناصر صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کی آمد اس خوبصورت گفتگو کے لیے، اور یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا، جانا، سمجھا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. اس شب، اس پیارے واقعے کی برکت سے آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی یوں ہی نوازے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو یہیں پر کلوز کر رہے ہیں. یقیناً یہ وہ گفتگو ہے جس کا کہیں اختتام نہیں ہے. یہ وہ پیارا ذکر ہے جس کی برکات بے شمار ہیں. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگ جائے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا کیونکہ پروگرام جاری ہے. دیکھتے رہیے صبح خیر.
ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کے اپنی میزبان ڈاکٹر یسرا خان کے ساتھ. اور ناظرین آج میرے ساتھ پروگرام صبح خیر کے سیگمنٹ یعنی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان ہے حافظہ مبشرہ نوفل. ماشاء اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ابھرتے ہوئے ناموں میں ایک بہت پیارا اور نمایاں نام، اور بحیثیت ثنا خواں یقیناً آپ کو دنیا بھر میں اس وقت پہچانا جا رہا ہے. لوگ محبتوں سے نوازتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں. یقیناً وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسے ذکر سے وابستہ کر رکھا ہے کہ جس ذکر کا حوالہ ہی آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سبب ثابت ہوتا ہے. اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہی ہے جو آپ کی دنیا کو بھی نور سے پر کرتا ہے اور آخرت کو بھی. ناظرین ہم نے مبشرہ سے ایک بہت پیاری حمد سنی وقفے پر جانے سے پہلے، اور یقیناً ان کی پڑھی ہوئی کئی نعتیں ہیں جو جب یہ پڑھتی ہیں تو یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے. تو آئیے بلا تاخیر آپ کی جانب واپس لوٹتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک اور خوبصورت کلام. بسم اللہ. جبریل امین سے پوچھئے عرش سے آگے کا سفر کس کو یہ مرتبہ ملا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد رحمت بے قرار بھی ہے سایہ جاودہ بھی ہے رحمت بے قرار بھی ہے سایہ جاودہ بھی ہے روز جزا کا مدعا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نور یقین کی روشنی تا ابد ہے آپ سے نور یقین کی روشنی تا ابد ہے آپ سے عجز و وقار اتقیاں صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بھولو نہ امت خزی رنجو علم میں بھی کبھی بھولو نہ امت حزین رنجو علم میں بھی کبھی ورد رہے درود کا صلی علی
محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ایک سکون سطاری کر دینے والا خوبصورت کلام، بلکہ درود کا ورد آپ کہہ لیجئے کہ یقیناً جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جتنی بھی پریشانیاں، خیالات اور ایک تکلیف آپ کے اندر ہو وہ نکل سی جاتی ہے، اور آپ کو ایسے پاک سا کر دیتا ہے درود پاک کا ورد کہ واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک وضو سا ہے آپ کے دل کا. ماشاءاللہ یہ آپ بھی محسوس کرتی ہوں گی جب یہ کلام یا اور بھی مختلف کلام پڑھتی ہوں. اضطراب میں ہو یا پریشانی میں ہو تو درود پڑھتے رہیے، اور درود پڑھیں گے تو یقیناً تمام پریشانی اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں. بے شک بلا شبہ. اچھا مبشرہ ماشاءاللہ حافظہ بھی ہیں آپ، اور ساتھ پھر ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. تو کہتے ہیں کہ ثنا خوانوں کو کوئی 20 25 30 کلام جو ہے زبانی یاد ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں حافظہ جو ہوتے ہیں یا جو حافظ ہیں ان کے ویسی یادداشت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو مبشروں کو زبانی کتنی نعتیں یاد ہوں گی؟ زبانی بہت سی یاد ہیں، پر جب پڑھتے ہیں کلام صحیح تو اتنا محو ہو جاتے ہیں تو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اگلا شعر بھول جاتے ہیں. صحیح. تو لیکن اندازاً اگر میں پوچھوں تو کتنے کلام ہوں گے جو یاد ہوں گے؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو کئی لگا لے، میں تحفہ نہیں دے رہی. 20-25 یاد ہوں گے. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال میں نے کیوں پوچھا، اس کے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے نئے ثنا خواہ ہوتے ہیں، ابھرتے ہوئے نئے جو بہت کوشش کرتے ہیں ثنا خواہ بنے، ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کو کچھ نعتیں زبانی یاد ہو. کہ اکثر اوقات کوئی فرمائش یا کوئی موقع کی مناسبت سے کلام کہہ دیا جاتا ہے تو ان کو یاد نہیں ہوتا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ پرانے ہیں، جو سال سے ماشاءاللہ ثنا خوانی کر رہے ہیں، ان کا اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اس پر بھی محنت کرتے ہیں. تو یقیناً باتیں تو جاری رکھیں گے. مبشرہ ایک اور پیاری نعت آپ کی آواز میں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سرگزشتے غم کا ہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کا ہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار.
ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسرا خان کے ساتھ. پروگرام کا آخری سیگمنٹ یعنی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، اور آج کی ہماری مہمان ثنا خواں ہیں حافظہ مبشرہ نوفل صاحبہ، اور ماشاءاللہ پیاری آواز، خوبصورت انداز اور انتہائی سادگی کے ساتھ ماشاءاللہ ثنا خوانی فرماتی ہیں. اللہ پاک ان کے مقدر کو جگمگائے، اور یقیناً اس میں بہت بڑا سہرا، بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو ان کے والدین کو، اور پھر اس کے بعد ان تمام اساتذہ کو کہ جن کی سرپرستی میں ماشاءاللہ آپ نے تعلیم حاصل کی، پہلے تو حفظ کیا، پھر اس کے بعد ثنا خوانی کا سلسلہ جاری رکھا. ماشاءاللہ اٹس سیلف بھرپور پیکج ہیں مبشرہ، اور ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں سمیٹتی ہیں جب بھی پروگرام میں آتی ہیں. آج بھی بڑے پیارے کلام کا انتخاب مبشرہ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا دل خوش کر دینے والی بات، کیونکہ کئی نعتیں ایسی ہوتی ہیں بڑی ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو واقعی دل سے سنیں، وہ کہتے ہیں نا دل کی سماعتوں کو اگر آپ کھولے رکھیں تو یقیناً آپ ایک الگ ہی ماحول میں، ایک الگ ہی سلسلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ تمام سلسلہ درود اور اس پیاری نعت کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہے. آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کوئی کلام فیل کر کے نہیں پڑھتے، اس کو محسوس کر کے نہیں پڑھتے، تو سامنے والے پہ اثر نہیں چھوڑتے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی تو ہیں. جو نئے آنے والے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے نئے آنے والے، وہ بھی فیل کر کے پڑھا کریں تو ان کو خود بھی لطف آئے گا اور سننے والے بھی. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اگر آپ ایک اچھے انداز میں خطابت کرنا چاہتے ہیں، ثنا خوانی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ لکھتے بھی ہیں، تو وہ اپنے جو قارئین ہیں یا سامعین ہیں ان تک آپ کی بات تبھی پہنچے گی اگر آپ اس کو خود محسوس کریں. تو آئیے ناظرین اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور شامل کرتے ایک اور خوبصورت کلام. میں چاہوں گی کیونکہ معراج کے حوالے سے پروگرام رہا ہے تو کچھ ایسے ہی پیارے کلام اور شامل ہو جائیں. بسم اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت
مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو چوم لو آج کی رات کو چوم لو آج کی رات کو شب قدر کے گماں آج کی رات ہے شب قدر کے گماں آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ناظرین یقیناً جتنا خوبصورت یہ کلام ہے جتنے پیارے اس کے الفاظ ہیں اتنے ہی پیارے انداز میں اگر آپ دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ سے تو بے شک اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو بے شمار عطا فرمانے والا ہے اور یقیناً شب معراج کیا ہمارے معمولات اس حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا تو معمولات میں دعا کرنا نہ بھولیے گا کہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا یقیناً اسی سفر کے صدقے اس محبت کے اظہار کے صدقے ہی بے شمار عطا فرما دے گا یہ تو دامن ہمارے تنگ ہے کہ جس میں کمی ہے وہاں خزانوں میں بے شک کوئی کمی نہیں یہ تو انداز ہمارے ہیں جو برے ہیں لیکن وہاں ہمارے کسی سوال پر نہ نہیں ہوتی ہاں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ مبشرہ ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ محسوس ہوا آپ کے آنے پر اور ہمیشہ کی طرح بہت پیارے انداز میں ثنا خوانی فرمائی وقت اجازت لینے کا ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہی کی آواز میں اختتام ہم کریں آج کے پروگرام کا بھی اور اگر میری فرمائش آپ پوری کر دیں تو وہ کہتے ہیں نا دل میرا خوش ہو جائے گا اور میں چاہوں گی اگر درود تاج کا مضمون ترجمہ اگر اس کے چند اشعار آپ اختتام میں شامل کر لیں تو مجھے بےحد خوشی ہوگی میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گی ناظرین جاتے جاتے اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ رب العزت کے کرم سے یہ جو پیاری راتیں ہیں یہ پیارے مواقع ہیں تاریخ کے یہ سنہرے باب ہیں ان کا مطالعہ ضرور کریں اپنے پیاروں کو بتائیں اس کے بارے میں ضرور اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے کہ ہمیں کیا انداز کیا اطوار اپنانے ہیں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی خیال آپ کا تھا کوئی سوال آپ کا تھا جو مجھ تک نہ پہنچ سکا تو ہم تک لیٹر پہنچاتے ہیں آپ انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح بخیر D120 سائٹ کراچی پر ای میل آئی ڈی ہے صبح بخیر@AYQTV.tv اور آخر میں ہماری ویب سائٹ www.AYQTV.tv پر آپ آج کا پروگرام لائیو بھی دیکھ سکے اور اس کے علاوہ اگر پچھلا پروگرام یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو یقیناً اس پر اپڈیٹ ہو جاتا ہے آپ اس پر دیکھ سکیں گے اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کو دعا میں یاد رکھیے گا شامل ہونے والے پروگرام میں تمام اسکالرز ثنا خواں ہماری پوری ٹیم کو ناظرین اپنی دعا میں یاد رکھیے شب معراج دعاؤں کی پیاری رات ہے اللہ کو منانے کی رات ہے اس واقعے کو یاد کرنے کی رات ہے تو اس میں اپنے پیاروں کو اور ہم سب کو نہ بھولیے گا میری جانب سے اللہ حافظ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوارے براق و امیر علم دافعے کربلا دافعے ہر وبا دافعے قحط و امراض و رنج و علم صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں
سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کعبہ تو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ گھر شب کی ظلمت کے ماہتاب ہیں، صدر بز میں بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزارے ہدایت کے ماہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اما، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک تینت ہے وہ نیک اتبار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایاں، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کے خدمت گزاروں میں جبریل ہیں، اور سواری براق حسین آپ کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے قاب قوسین کا مرتبہ، ان کا مطلوب ہے، اور دار السلام ان کا ہے، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئیں گے وہ، بخشوائیں گے گھر ایک